السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی مہینوں کے سب سے شروع میں آتا ہے اور پہلا مہینہ ہے وہ، اور اس مہینے میں جو داستان رچی گئی وہ داستان اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیتی ہے۔ میں اسی داستان کو آج آپ لوگوں سے بیان کرنے آئی ہوں، تو اب میں بلا تاخیر اپنی باتوں کا آغاز کرتی ہوں۔ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو پیدا ہوتے ہی جنت کا سردار بنا دیا گیا، کربلا میں لایا گیا اور کربلا میں لا کر بتایا گیا کہ جنتی جوانوں کے سردار کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہم ان کی امتحانات لیتے ہیں۔ اگر آج کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ بات بات پہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ بیمار ہوتا رہتا ہوں، اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری پریشانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کرب و بلا میں جو امتحان لیا گیا وہ امتحان، اس امتحان میں وہ امتحان دینے والے ثابت قدم رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنی طرح کے امتحانات کا ذکر کیا وہ سارے امتحانات اللہ رب العزت نے کربلا میں جمع کر دیے۔ کربلا میں ہر طرح کے امتحانات کو جمع کر دیا گیا۔ ذرا دیکھیے کہ 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تیر ہیں، تلوار ہیں، اور ادھر 72 نہتے جن کے پاس صحیح سے آلات حرب و ضرب بھی نہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ان 72 لوگوں میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی غلبہ ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، اور ساتھ میں گھر کا اجڑنا۔ لیکن امام حسین ان تمام چیزوں کو بخوشی ادا کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ ان سے اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے، اور پھر ان کے امتحان کو بحسن خوبی انجام بھی دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، دیکھیے کہ امام حسین کا امتحان کس طرح سے لیا گیا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانات سے ڈر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات میں ہمارے پیروں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے امتحانات سے ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ آج کسی کو چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہوں، اگر کوئی تنگ دست ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوتی، فراخی کب آئے گی۔ کسی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان بتاؤں۔ رسمی طور پر کربلا کو نہیں منایا جائے، رسمی طور پر کربلا کو نہیں سنا جائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو بدل دے، اسے ہماری زندگی کو بدل دے۔ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں کہ دین کو بچانے کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، دین کو ہم پامال نہ کریں، ہمارے گھروں میں دین کا نفاذ ہو، شریعت کا نفاذ ہو، ہمارے گھروں میں سنتوں کا نفاذ ہو، ہم خود اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں۔ پوری دنیا میں تو ہم دین کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں تبدیلی لائیں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کر سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، محبت اہل بیت میں تڑپنے والیوں، محبت اہل بیت میں بلکنے والیوں، محبت اہل بیت میں سب کچھ لٹانے والیوں، آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کربلا کے اندر فاطمہ کے لال نے کیسا امتحان دیا۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد یزید زبردستی بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ جب امام حسین کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے، امام حسین کو کہا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، امام حسین اپنے 72 لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساری عورتوں کے ساتھ کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔
जब मदीना मुनव्वरा से वो 72 निहत्ते आए, जब मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं तो वो कैसा मंजर होगा। क्योंकि अगर आज कोई 10 दिनों के लिए मदीना मुनव्वरा में जाता है, 15 दिनों के लिए मदीना मुनव्वरा में जाता है, तो फिर उनको उस शहर से इतनी मोहब्बत हो जाती है, आका के शहर से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आते वक्त उनके आंसू नहीं थमते। उनकी ये आरजू होती है कि मौत यहीं पर आ जाए, बल्कि वो जिंदगी पर मौत को तरजीह देने लगते हैं। लेकिन जब नवासा रसूल अपने खानदान के साथ मदीना को छोड़कर निकले होंगे तो वो कैसा मंजर होगा। लिहाजा वो मदीना छोड़कर निकले और जब मैदान करबला में पहुंचे तो वहाँ लोग जंग के लिए आमादा थे। वो कैसा मंजर होगा कि जब नबी के कलमा पढ़ने वाले, नबी के अहले बैत की जान के दुश्मन बन गए, उन पर पानी बंद कर दिया गया। इस दौरान सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फुरात पर गए और अपने घोड़े को लेकर वहां गए और घोड़े से कहा कि पानी पी लो, और वो मशकीज़े में पानी भरने लगे। मशकीज़े में जब उन्होंने पानी भर लिया तो अपने हाथों से चुल्लू बनाकर पानी उठाया और सोचा कि मैं भी पी लूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पानी पी लूंगा तो मुझे वहाँ जाकर पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ कोई और पी लेगा। लेकिन जैसे ही पानी का चुल्लू बनाया, सकीना की सूरत नज़र के सामने आ गई। उन्होंने पानी नहीं पिया कि मेरी सकीना प्यासी है। इधर अब्बास ने पानी नहीं पिया और उधर घोड़े ने भी सर हिला दिया कि वो भी पानी नहीं पिएगा। गोया कि वो कह रहा है कि अगरचे जानवर हूँ लेकिन अहले बैत की मोहब्बत मेरे दिल में भी है। अगर अहले बैत प्यासी है तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। अल्लाहु अकबर। मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पर लिया और आगे बढ़े। लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत ना थी कि अब उनके साथ मुकाबला करते। अब्बास तो वो हैं कि एक बार में 80 लोगों को जहन्नम रसीद कर देते थे। पानी का मशकीज़ा लेकर आगे बढ़े, लेकिन उन जालिमों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। शिमर लईन का हुक्म हुआ कि अब्बास को खेमे तक पानी ले जाने ना दिया जाए और उसको इधर ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर अब्बास पानी लेकर खीमे तक पहुंच गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हारी भी जान चली जाएगी, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। जैसे ही ये आवाज आई तो उन्होंने चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया और सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली और गाजर मूली की तरह लोग कट कट कर गिरने लगे, जैसे कि खैबर का मंजर दोबारा दोहरा दिया गया हो। लेकिन उस दरमियान एक नामर्द पीछे से आता है और गाजी अब्बास पर हमला करता है और उनका एक बाजू कटकर जमीन पर गिर जाता है। अब उन्होंने तलवार अपने दूसरे हाथ में ले ली और जंग करना शुरू किया। अब भी मुकाबला जारी है। अब्बास खेमे से चंद कदम के फासले पर थे और उन्हें खुशी थी कि अब मैं पानी पिला सकूंगा, अब मैं सकीना की प्यास बुझा सकूंगा। उन्हें इस बात का गम नहीं कि मेरा हाथ कट गया, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो सकीना को पानी पिला सकेंगे, असगर के मुंह में पानी के कतरे डाल सकेंगे। एक मलऊन आवाज आती है कि लोगों, अब्बास पानी लेकर खेमे तक ना जाने पाए, और एक और तलवार का वार होता है और अब्बास का दूसरा बाजू भी काट दिया जाता है। और उतने में हजरत अब्बास उस हालत में भी जंग कर रहे हैं, लेकिन एक बदबख्त ने तीर चलाया और वो तीर मशकीज़े को पार करता हुआ सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में पेवस्त हो गया। अल्लाहु अकबर। सारा पानी जमीन में गिर गया। अब वो घोड़े से नीचे गिर गए और उन्हें जान जाने का खौफ ना था, उन्हें अपनी मौत का खौफ नहीं था, बल्कि उन्हें गम था। तो इस बात का गम था कि सकीना और अली असगर को पानी ना पिला सके, सकीना की प्यास ना बुझा सके। गाजी अब्बास ने मौला हुसैन को आवाज लगाई। मौला हुसैन अपने गुलाम की आवाज सुन करके बाहर आए और उनके पास पहुंचे। गाजी अब्बास अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा कि या इमाम हुसैन, मेरी लाश को खेमे तक ना ले जाएं, क्योंकि मैं सकीना से ये कहकर आया था कि ऐ सकीना, मैं तेरे लिए पानी लाऊंगा। अगर वो मुझे देखेगी, अगर वो मेरे लाश को देखेगी तो उसकी उम्मीद टूट जाएगी, और जब तक वो मुझे नहीं देखेगी उसे इस बात की तो उम्मीद होगी कि मेरा चचा आएगा और मुझे पानी पिलाएगा। लिहाजा मेरे जिस्म को यहीं छोड़ दिया जाए। और इमाम हुसैन उनके जिस्म को उसी जगह पर छोड़ देते हैं। इमाम हुसैन खेमे में जाते हैं और ख़वातीन को इस बात की खबर देते हैं। ख़वातीन में मातम का माहौल छा जाता है। हजरत अली असगर रो रहे हैं, रो रो करके जुबान कांटा हो गया है। माँ का दूध खुश्क हो गया है। अपनी जुबान बच्चे के मुंह में डालती है कि बच्चा उससे ही सब्र कर ले, लेकिन माँ की जुबान भी सूख गई है, बच्चे की जुबान भी सूख गई है। तो
سیدہ شہربانو امام حسین سے کہتی ہیں کہ اے امام حسین، کم از کم اس بچے کو تو کچھ پانی کے قطرے مل جائیں، اس کو آپ لے جائیے، ان لعینوں سے کہیے کہ اس بچے کو ہی کچھ پانی کے قطرے دے دیں۔ آپ لوگ جانتی ہیں کہ سید علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے ان لعینوں کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ یہ حجت نہ باقی رہے، تاکہ یہ حجت ختم ہو جائے کہ اگر وہ بچے کو لے کر جاتے، بچے کا وسیلہ ان لوگوں کو دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ پانی دے دیتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ امام حسین سیدنا علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے گئے اور اللہ اکبر کہا کہ کم از کم اس بچے کو تو 2 گھونٹ پانی دے دو، لیکن لعینوں نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ ایک تیر آتا ہے اور سید علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے اور ان کے گلے سے زارو زار خون بہنے لگتا ہے اور سارا خون امام حسین کے کرتے میں خشک ہو جاتا ہے۔ امام حسین کا سارا لباس خون سے تربتر ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین خیمے کی طرف آئے، شہربانو سے کہتے ہیں کہ اے خاتون، علی اصغر کی پیاس بجھ چکی ہے۔ علی اصغر فرات کے پانی کا پیاسا نہیں، علی اصغر کو حوض کوثر سے میرے نانا نے سیراب کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، علی اصغر شہید ہو گئے، غازی عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، اون محمد کو شہید کر دیا گیا، تمام اصحاب کو شہید کر دیا گیا، لیکن اب جو کوئی بھی خیمے میں بچا تھا وہ صرف سیدنا امام حسین کی ذات مبارک تھی۔ سیدنا امام حسین باقی تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی خیمے میں مرد حضرات تھے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب امام حسین کی جانے کی باری آئی تو خواتین کی ہمت ٹوٹنے لگی، وہ لوگ رونے لگی کہ یا حسین اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو ہمارا سرپرست کون ہوگا؟ سیدنا امام حسین بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ زینب میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا مجھے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، مجھے اس ناز و نیاز سے پالا گیا تھا تاکہ کرب و بلا میں میری قربانی دی جائے اور اس قربانی سے اسلام ہرا بھرا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو جان رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو ہماری جان نہیں بچنے والی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو گئے اور سارا کا سارا خاندان لٹا کر کے چلے آئے۔ لیکن جاتے جاتے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب سے کہا کہ زینب میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں ان سب کا سرپرست بناتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ زین العابدین کی حفاظت کرنا، زین العابدین کا خیال رکھنا، اسے ان لوگوں کے ظلم و ستم سے بچانا۔ جیسے ہی سیدنا امام حسین اس لشکر میں پہنچتے ہیں، ان لوگوں کے بیچ پہنچتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگتے ہیں، گویا کہ حیدر کا شیر ذوالفقار حیدری لے کر کے میدان میں آ گیا ہے، یزیدیوں پر کپ کپی تاری ہو گئی ہے، ان کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر جاتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے کہ اس حالت میں تم امام حسین کو نہیں ہرا سکتے، تم ایک ساتھ ان پر حملہ کرو، اور ایک ساتھ ان پر تیروں کی اور تلواروں کی بوچھار ہونے لگتی ہے۔ کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے لگ رہے ہیں، کہیں سے تلوار چل رہی ہے، اس طرح سے کہ ان کے پورے جسم میں نہ جانے کتنے زخم لگے، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ جب ان کا پیراہن اتارا گیا، جب ان کا کرتا اتارا گیا تو وہ پورا کا پورا نیزوں اور تلواروں کی وار سے چھید ہو چکا تھا، اس کرتے کا کوئی حصہ سلامت نہیں بچا تھا، امام حسین کا جو جسم تھا وہ چھید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ ظالم خیمے تک جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر عورتوں سے، پاک بیویوں سے ان کے زیورات مانگتے ہیں، اور مانگتے ہی نہیں بلکہ چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں بالیاں تھیں، تو ایک لعین آتا ہے اور ان کے کانوں کی بالی کو نوچ لیتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ شاید اسے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اہل بیت سے ہوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نسل کٹ گئی لیکن نسل کا غرور نہیں گیا، اور دوسرے کان کی بالی بھی اسی طریقے سے ظالموں نے نوچ لیا، اور وہ جو زخم تھا اس کے نشان سیدہ سکینہ کے آخری وقت تک ان کے کانوں میں باقی رہے۔
جب خواتین کے سارے زیورات لے لیتے ہیں تو ان کی چادریں بھی چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے سروں سے چادر کبھی نہیں اتری، اے ظالم کم از کم ہماری چادروں کو تو چھوڑ دو، لیکن ان کو اس باتوں پر بھی ان کے رحم نہیں آتا اور ان کے چادر بھی چھین لیے جاتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دیے جاتے ہیں، اہل بیت خیمے سے باہر آتی ہیں، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اندر جاتی ہیں، کبھی باہر آتی ہیں، پھر اندر جاتی ہیں، پھر باہر آتی ہیں۔ کوئی شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو کیوں بار بار جاتی اور آتی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ خیمے کے اندر میرا زین العابدین ہے، مجھے امام حسین نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ ہمارے نسل کا چراغ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں۔ اور پھر وہ آگ لگے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں اور اب کی بار زین العابدین کو اپنے ساتھ لے کر واپس آتی ہیں، اور باہر لے کر آنے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں تیر تلوار ڈھونڈنے لگتی ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی ہتھیار مل جائے تاکہ اگر رات میں یہ لوگ ہم پر حملہ کریں تو ہم اپنا بچاؤ کر سکیں، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، انہیں بس ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ملتی ہے، کیونکہ مجاہدین کے جتنے بھی آلات تھے، جتنے بھی آلات جنگ تھے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ لوٹ کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، بس ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ملتی ہے۔ سیدہ زینب اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر پہرا دینا شروع کر دیتی ہیں، اتنے میں ہی انہیں آہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ تو جو کوئی بھی ہے وہی جا، اب ادھر تیرا کوئی کام نہیں۔ ادھر سے عورت کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں حر کی بیوی ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے پانی لے کر آئی ہوں، اللہ کے واسطے میرا پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تو پانی لائی ہے؟ تو اس وقت کہاں گئی تھی جب میری سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی؟ تو اس وقت کہاں گئی تھی جب علی اصغر کے حلق پر تیر چلا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا؟ تو پانی لائی ہے؟ تو لے جا اپنا پانی، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تیرے پانی کی کوئی پیاس نہیں۔ لیکن ان کے بہت اصرار کرنے پر وہ اس پانی کو قبول کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خواتین کے پاس لے جاؤ اور انہیں پلا دو۔ تو جب پانی خواتین کے پاس جاتا ہے تو خواتین سب سے پہلے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پانی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا تم اس کو پی لو۔ تو سکینہ کہتی ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ بچی ہیں، معصوم انداز میں سوال کرتی ہیں کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب کہتی ہیں کہ نہیں بیٹی، تمہارے نانا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز تمہارے پاس آئے تو تم میں جو سب سے چھوٹا ہو تم سب سے پہلے اسے دیا کرو اور اس کے بعد خود استعمال کرو۔ اتنا سننا تھا کہ سکینہ پانی کا کٹورا لیتی ہیں اور دوڑ پڑتی ہیں، اور دوڑتے دوڑتے ان کے پاؤں میں ٹھوکر لگتی ہے، وہ زمین پر گر جاتی ہیں اور سارا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ خواتین ان سے پوچھتی ہیں کہ سکینہ تمہیں پانی پینا تھا تو تم پی لیتی، تم دوڑ کر کیوں گئی؟ تم کس کے لیے پانی لے جا رہی تھی؟ تو سکینہ کہتی ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ میرے نانا کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی چیز لائی جائے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، تو کیا یہ سنت بس آپ ہی لوگ اس سنت پر عمل کریں گی؟ کیا میں اس سنت پر عمل نہیں کروں گی؟ میں علی اصغر کے پاس جا رہی تھی کہ میں اسے پانی پلا دوں۔ اللہ اکبر، یہ تھے ان کے جذبات، کیونکہ اس نادان بچی کو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کا سارا قافلہ لٹ چکا ہے، اس کے خاندان کے سارے چشم و چراغ شہید کر دیے جا چکے ہیں۔ وہ تو جان نہیں رہی تھی، وہ تو خیمے کی طرف بھاگ رہی تھی کہ علی اصغر میرا بھیا وہاں موجود ہے، میں اسے لے جا کر کے پانی پلا دوں۔ اللہ اللہ، یہ تھی ان عورتوں کی قربانیاں، یہ تھی ان کی شہادتیں۔ اور اس پر ہی بس نہیں ہوتا، جب وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو امام حسین کا سر وہ لوگ نیزے پر لٹکا دیتے ہیں، اور نیزے پر اس طریقے سے لٹکاتے ہیں کہ سر انور زمین کی طرف اور گردن جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بآ کے سر سجدے میں سوئے زمیں ہے روح، بآ کے سر سجدے میں سوئے زمیں ہے روح،
کہ سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، امام حسین نے ابھی ایک ہی سجدہ کیا تھا کہ لعین نے ان کے گلے کو کاٹ دیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ایک ہی سجدہ انہوں نے کیا تھا، اور گویا کہ یہ دوسرا سجدہ جو ہے امام حسین قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کیا کوئی ہے جس نے ایسا سجدہ کیا؟ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ تھے امام حسین۔ اور جب امام حسین کا سر انور قافلے میں آگے آگے جا رہا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، تو جب یہ قافلہ کسی بستی میں پہنچتا ہے، وہاں کوئی شخص آتا اور اہل بیت سے کہتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر دوں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری تو کوئی خواہش نہیں، لیکن بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو میرے ابا حضور کا سر یہاں سامنے لٹک رہا ہے، اس کو تم دور کر دو، ذرا فاصلے پر کر دو۔ اللہ اللہ، یہ کیسے، یہ دیکھیے ذرا ان کی بات کو ذرا غور کریے کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہو، اس کے نظروں کے سامنے ہو، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کے سر کو ذرا دور کر دیا جائے۔ اس میں مصلحت کیا تھی؟ اس میں مصلحت یہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سر انور کی طرف لوگ نظر کرتے ہیں تو ان کی نظر ہم پر بھی پڑتی ہے، اور ہم بے پردگی کی حالت میں ہیں، ہمارے سروں سے چادر چھین لی گئی ہے تو ان لوگوں کی نظر ہم پر بھی پڑتی ہے اور بے پردگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر انور کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اس حالت میں بھی انہیں پردے کا خیال ہے۔ اور آج ہم خواتین کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم پردہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا، بلکہ اسلام نے تو ہمیں قید سے آزادی میں لایا ہے، اسلام نے تو ہمیں آزادی دی ہے۔ اسلام سے پہلے تو عورتوں کا یہ حال تھا کہ پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے اسلام اس دنیا میں آیا، اسلام نے عورتوں کو جینے کا مقصد دیا، اسلام نے عورتوں کو عزت دیا، اسلام نے عورتوں کی برتری بتائی، اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا۔ میری ماؤں بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میں نے جتنی بھی باتیں آپ لوگوں سے بتائی ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ بس رسمن نہیں کہہ رہی، میں چاہتی ہوں کہ ان باتوں کو آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں ڈالیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں ان کو پیوست کر لیں۔ اور جس طرح سے 10 دن ہم سیدنا امام حسین کے لیے غم مناتے ہیں، ہم سال بھر ان کے غم کو منائیں، کیونکہ جب انگلش کا مہینہ شروع ہوتا ہے جس کو جنوری کہا جاتا ہے، تو وہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن جو کام کریں گے سال بھر وہ کام کریں گے۔ تو ہمارے مہینے کا، ہمارے اسلام میں جو مہینوں کا شروعات ہے وہ تو محرم ہے، اور محرم تو غم کا مہینہ ہے۔ تو ہمارا جو پورا کا پورا سال ہے ہمیں غم میں منانا چاہیے، ہمیں امام حسین کا غم منانا چاہیے۔ ہم اپنی خوشیوں میں ان کے غم کو یاد رکھیں تاکہ ہم آخرت کو نہ بھولیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لذت کو کاٹ دینے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ لذت کو کاٹنے والی چیز موت ہے اور غم ہے، کیونکہ جب ہم غم کو یاد کریں گے، جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہماری خوشیاں کم ہو جائے گی اور ہم خوشیوں میں گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میری ماں بہنوں، میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہہ کر رخصت ہونا چاہتی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جن لوگوں نے بھی میری ان باتوں کو سنا، اگر ان کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی سوال ہے یا اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو وہ کمنٹ کر کے ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔